بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ آج کی یہ نشست جو ہے یہ میلاد مصطفیٰ پر ہے۔ علامہ اقبال ایک رات میں اللہ کے حضور رویا کہ یا الہی مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہیں، ندائی تجھے معلوم نہیں کہ اس قوم کا دل تو ہے لیکن محبوب نہیں، اور جب دل کی نگری میں محبوب نہ ہو ویران ہے، اور ویران گھر میں کس کا دل لگتا ہے؟ محبوب کون ہے؟ وہ محبوب تیرے دل میں پوشیدہ ہے۔ اگر دل کی آنکھ ہے تو آ میں تجھے دکھاتا ہوں۔ عاشقانے او زو خوباں خوب تر محبوب تر مطلوب تر، اس محبوب کے عاشق بھی دنیا کے حسینوں سے خوبصورت تر بہتر محبوب و مطلوب تر ہیں۔ دل میں محبوب حجازی بستعین، ہم نے اپنا دل حجاز والے محبوب سے جوڑ لیا ہے۔ زی جہت بایق اگر پیوست ہیں، اور اسی نسبت سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ محفل میلاد ہو یا مجلس ذکر، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے اپنی نادانیوں سے جو رشتہ الفت کمزور کر لیا ہے اسے پھر سے مضبوط کیا جائے۔ ہر وہ فرزند اسلام جو اپنے آقا کی محبت میں سرشار ہے، ذکر سرکار کی محفل سجاتا اور عظمت رسول کے چراغ جلاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے وذکرہم بایام اللہ، یہ وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ اپنی قوم کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اللہ کے دن یاد دلانے کا یہ معنی نہیں کہ آج فلاں تاریخ ہے یا فلاں دن ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ یعبروا بایام، ایام سے مراد عن الوقاع العظیمہ، وہ عظیم واقعات ہیں التی وقعت فیہا، جو اس میں وقوع پذیر ہوئے۔ ہمارے لیے یوم میلاد یوم نجات ہے، اللہ اور رسولوں کے وعدوں کے ایفا کا دن ہے، شرک و کفر اور ظلم و ستم کے خاتمے اور اللہ کے فضل و رحمت کے نزول کا دن ہے۔ اس کی یاد ہر دوسرے دن سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ یہ قرآن کا حکم ہے اور امر وجوب بھی ہے۔ اللہ کے خاص ایام کا ذکر کرنا واجب ہے۔ نعمت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ دل سے اس کا اعتراف کیا جائے، دوسرا یہ کہ زبان سے اس کا اقرار و ذکر کیا جائے، تیسرا یہ کہ اس کا شکر کیا جائے۔ قرآن بار بار یہی فرما رہا ہے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کا ذکر کرو جو میں نے تم پر نچھاور کی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکم وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو جو اس نے تم پر کی، جب اس نے تم میں نبی پیدا فرمائے اور تمہیں حکمران بنایا، اور وہ کچھ تمہیں دیا جو آج تک جہاں میں کسی کو نہیں دیا۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کیا جائے، آپ کے فضائل و کمالات، آپ کی دنیا میں تشریف آوری، آپ کی نورانی صورت اور آپ کی حسین سیرت کا بیان ہو تاکہ ایمان تازہ ہو اور جذبات عشق و محبت پرورش پائیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سے نوازتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ ہم پر لازم ہے
کہ اللہ کے اس عظیم احسان کا ہر وقت ذکر و اعتراف کیا جائے، اس پر شکر کیا جائے اور اس کی حقیقی قدر کی جائے اور اس کے ملنے پر خوشی کا اظہار کیا جائے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سورۃ والضحیٰ میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو آپ اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی نعمت ہیں، لہذا ان کا خوب چرچا کیا کرو۔ یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں، سورۃ ابراہیم میں موجود ہے کہ یہ آیت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس آیت میں یوں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر لا اتارا۔ تفسیر کبیر میں یوں بیان کیا گیا بعث فیہم محمد، اللہ تعالیٰ نے ان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، فلم یعرفوا، لیکن انہوں نے پہچانا نہیں، قدر ہذہ النعمہ، اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت بعد سعادت کا بارہا ذکر فرمایا۔ سرکار کے ظہور سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے میں آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سئل رسول اللہ عن صوم الاثنین فقال فی ولدت وفیہ انزل علی، رسول اللہ سے پیر کے دن کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی میں مجھ پر نزول وحی کی ابتدا ہوئی ہے۔ گویا پیر کے دن روزے رکھنے کی اہمیت دو وجوہ سے ہے، اول یوم میلاد کا ہونا اور دوم یوم نزول قرآن۔ انجیل یوسف کا پہلے باز میں یہ الفاظ موجود ہیں مبارک ہو خدا کا پاک نام جس نے تمام قدسیوں اور نبیوں کے سرتاج کو تمام مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا تاکہ اسے دنیا کی نجات کے لیے بھیجے۔ مسیح خدا کے رسول کے وقت میں یہ رات ہر سال جشن کی ہوگی جو اب ہر 100 برس آتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل بروز پیر 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اسی تاریخ اور دن کو بعثت ہوئی، اسی کو معراج آسمانی ہوئی، اسی میں آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور اسی میں آقا علیہ السلام نے ظاہری پردہ فرمایا۔ اربل کا بادشاہ المظفر ابو سعید خوبصورت، بہادر، جوان، عقل مند، عالم اور انصاف کرنے والا بادشاہ تھا۔ وہ ہر سال 12 ربیع الاول میں عظیم الشان محفل میلاد منعقد کرتا تھا۔ محفل میلاد کے کھانے ہیں 5000 بنے ہوئے بکرے، 10,000 مرغیاں، 1,00,000 مکھن کے پیڑے اور 30,000 حلوے کے برتن۔ ہر سال ربیع الاول میں انگریزوں کے ہاتھوں سے کثیر تعداد میں قیدیوں کو رہا کرواتا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے تقریباً 60,000 قیدی رہا ہوئے۔ وہ ہر سال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 لاکھ دینار خرچ کرتا تھا۔ مہمان خانے پر ہر سال 1 لاکھ دینار، حرمین شریف اور حجاز مقدس میں پانی کی مہم رسانی پر 30,000 دینار خرچ کرتا تھا۔ اہل حدیث عالم وحید الزمان حیدر آبادی کتاب ہدایہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مخلوق کو نور محمدی سے پیدا فرمایا، پھر پانی سے، پھر پانی پر عرش پیدا فرمایا، پھر ہوا پیدا کی، پھر نون قلم اور لوح پیدا فرمائے، پھر عقل پیدا کی،
بس نور محمدی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کے لیے پہلا مادہ ہے، پھر زمین کو پیدا فرمایا۔ ابن کثیر روایت نقل کرتے ہیں کہ بے شک ابلیس 4 مرتبہ رویا۔ سب سے پہلے جب وہ لانتی بنا، اور دوسرے وقت جب اس کو زمین پر اتارا گیا، اور تیسرے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور چوتھے جب سورت فاتحہ نازل ہوئی۔ تو اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس ذکر کو اللہ نے بلند فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند کریں، اور جتنی ہمیں استطاعت ہے تحریری، قلمی، تقریری، اور جس انداز سے بھی آپ حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی اشاعت کر سکتے ہیں آپ کریں۔ اللہ ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولادوں کو نیک صالح فرما بردار غلام مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔